میں نے شرح صحیح مسلم میں نماز جمع کرنے والی احادیث کے کانٹیکسٹ میں سارے ائمہ اربعہ کی رائے پڑھی ہے. جو جمع کے قائل ہیں وہ بھی کچھ شرائط بتاتے ہیں، لیکن آپ یہ فہم بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی شرط کے بغیر جمع ہو سکتی ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی موقف بھی ایسا نہیں جو پہلے نہ رہا ہو. تو برائے مہربانی اہل سنت میں ان ائمہ کا بتائیں جو آپ والا موقف رکھتے ہوں. جی میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اگر ان سے بڑا کوئی امام ہے تو لے آئیں، اور ٹائم قیامت تک ہے. امام آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں 150-200 سال بعد. پہلے کسی امام کو نہیں آپ نے ماننا. بعد میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے، اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں. میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو. تو مجھے بتائیں دنیا میں 15 سے 20% جو اہل تشیع ہیں، کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں ائمہ اربعہ کی رائے کو؟ یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے پیش کی ہے نا. تو شیعہ تو سارے وہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے. تو میں تو اپنی دلیل میں ابھی بھی قائم ہوں. امت کی بات کی ہے نا. امت میں آپ کے تو 4 فرقے نہیں نا داخل صرف. اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے، سنی غلط سمجھتے ہوں گے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے. اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے، دیوبند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوبند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہل حدیث غلط سمجھتے ہوں گے. تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے؟ میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں آئی ہیں ہم اسے مانتے ہیں. ویسے تو میں نے کلیئر کر دیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے، وہ سنی نہیں تھے، تو پھر تو اپنی قسمت نو رو. تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس. انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں. جب عبداللہ ابن عباس واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا. تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، نماز پڑھنی ہے میں نے بھی. وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے. یہ عرب کا محاورہ تھا، یعنی ماں کب روتی ہے؟ جب بندہ گم جائے یا مر جائے. تو یہ فزیکلی کو مرنے کی بدوا نہیں دی انہوں نے، یعنی ایک محاورہ تھا جسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے تیرا بیڑا غرق. تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ محاورے نبی اسلام بھی استعمال کرتے تھے. ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا، وہی حق. اب یہ آپ کو وہ عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا، وہی حق، ہلاک ہو جا تو. اب وہ فزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے، ایک محاورتاً بات. تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. انہوں نے کسی نے ان کے اوپر تکبر کا فتویٰ نہیں لگایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، تینوں عذر اڑا دیے انہوں نے. 3 ہی عذر ہو سکتے ہیں نا. خوف میں جان کا خوف، بیماری کا خوف، یہ سارے خوف ہی ہیں نا. دشمن کا خوف. بغیر بارش کے، بارش میں ظاہر ہے کریٹیکل سچویشن ہے، گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں نکل سکتے تھے، کچے راستے، کیچڑ، پانی جمع ہو جاتا تھا. مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولویوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے. یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پک کسی نے نکال لینی ہے. وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی.
وہ کہتے ہیں نہیں یہ جملہ بولیں جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر کے، مراد یہ کہ یہ تین تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں. یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ بارش ہو، خوف ہو، سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی ہے. اس کے بغیر بھی نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر عصر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی. تو تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج، تنگی باقی نہ رہے. دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں. امام عبداللہ ابن عباس، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کا راوی حدیث کا فہم سب سے بہتر جانتا ہے. وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا انورٹڈ کاما میں، وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی نا تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ مارتا پہ یہ صحیح پہ کہندا ہے. کہتے ہیں میں چپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، رافضیوں والی. تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو ڈانٹا، ان کہا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں علمی مجلس میں. ظاہر کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے نا. یہاں پہ بھی آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو یہاں انتظامیہ کے لوگ ہم ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ علمی مجلس ہے، بس یہ ایک ہی نماز ہے جو ہم نے یہاں جمع کرنی ہوتی ہے. پھر تو اگلی سنڈے کو یہ اکیڈمی کھلے گی، اکیڈمی بند ہو جائے گی شام کو. یہ تو ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہے، ملاقات کے لیے ایک بیٹھک ہے. اچھا اب اس میں نا یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نقل ہوئی ہوئی ہے، امام مسلم نے نقل کی ہے. بعض کی پھر بھی تسلی نہیں نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی. اچھا یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے بلکہ جمع سوری لیتے تھے. اور جمع سوری کو تو سارے ہی مانتے ہیں، جمع سوری تو جمع ہوتی ہی نہیں ہے ایک قسم کی. ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی؟ ظہر کے وقت میں ہوئی، عصر کے وقت میں. اور یہ وہ جمع ہے جسے حنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. مثلا آج کل آلموسٹ جو سنت کے مطابق عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریباً 2:45 بجے. آپ 2:30 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیں اور 2:45 پڑھ لیں عصر کی نماز، تو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہے. اسے کہا جاتا ہے جمع سوری سینٹر میں. اور ایک ہے جمع تقدیم. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر ملا لی جائے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر عصر کٹھی پڑھ لیتے. تو کیا مطلب ہے کہ ابھی عصر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو جمع تقدیم ہو گئی. یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، حنفی نہیں مانتے اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ عصر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے. آپ حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے، ظہر کا وقت داخل ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر عصر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے. لاجیکل ہے. تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نمازیں جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں. عمرہ بھی نہیں، حاجی جو میدان عرفات میں ظہر عصر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھلی چھٹی ہے جتنی دیر مرضی ظہر کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ حج کی خصوصیت ہے. تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. جو آپ نے تشریح کی ہے، ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے، وہ ثابت کریں گے. قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں. پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں. قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے. فجر، دن کی نماز اور رات کی نماز. فجر الگ ہے، دن کی نماز کون کون سی ہے؟ ظہر، عصر، اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز، تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے، تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں. ہاں، 5 نمازیں بخاری مسلم میں آ جائیں الگ الگ اوقات میں، جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے. ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں، کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں. اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو. پھر ذلت ہی کاٹنی پڑے گی نا اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ذلیل ہو گئے نا اس کے ہاتھوں. پھر تم بھئی کدھر کھڑے ہو گئے؟ کسی گراؤنڈ میں ہی نہیں کھڑے ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گھوڑے کی عدالت میں لے جائیں نا، دوسری پیشی نہیں پڑے گی، پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے. کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر تم ان کتابوں کو مان رہے ہو تو کون سا دین لے کے چل رہے ہو؟ جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، پھر قرآن سے ہی پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں. قرآن تو کہہ رہا 3، 5 تو کہہ ہی نہیں رہا. پھر پھنس جاتے ہیں، پھر حدیثوں میں بنا لیتے ہیں آ کے. جب حدیثوں میں آؤ گے تو بھائی کتاب موقوتا کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے، کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے. کیونکہ حج کے موقع پر کتاب موقوتا کدھر چلا گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ نے تعلیم فرمایا. اچھا، رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے، ایکسپشنز آر آلویز دیر. ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں، ہاں ایس داڑ تلے. تو یہ ایکسپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں، خوف میں، بارش میں، اور مجبوری میں، اور ایون بغیر مجبوری کے بھی. ویسے تو بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، تبھی وہ جمع کرتا ہے نا. کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا، چلو میں ابھی پڑھ لوں. تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی ہے. تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، مجبوری تو ہوتی ہے. نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں. جی تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہو. یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے. یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ بس 10 منٹ رہ گئے، ٹائم داخل ہونے والا، جلدی جلدی وضو کر لو پھر نمازاں جمع کریے. تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے، اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نمازیں جمع ہو جائیں. یہ آسانی ہوگی. ورنہ مجھے بتائیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے نمازیں جمع کروائی، تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی الاسلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے لیکن 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے، جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جانا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا. اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی. آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے. نبی علیہ السلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے. کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے. ڈسکشن جاری ہے، اس دوران مغرب ہوگی، آپ نے مغرب نہیں پڑھی، آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے،
آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا. یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے مسجد میں اور حضور کہیں گے ہوں بہ جاؤ 1.5 گھنٹہ میں تھوڑے سے ثانی کرن لگا, 1.5 گھنٹے بعد کٹھی دوئے پڑھاواں گا. تو لوگ کہیں گے حضرت یہ 1.5 گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے, یہ کون سی, یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز ہمیں 1.5 گھنٹے کی پڑ گئی ہے, یہ ثانی ہے مجھے بتائیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی. اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی ظہر کے ساتھ اثر, جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی اثر کے ساتھ ظہر, لیکن پہلے ظہر پڑھنی ہوگی پھر اثر, وقت وہ ہوگا. اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی, اور جمع سوری بھی سنت ہے. لیکن ظاہر ہے 100 کرو امام ترمذی سنی تو تھے, لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی علیہ السلام نے مسلم والی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا. اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے. اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں نا, احمد بن حنبل اور امام شافعی, وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں آپ کے امام, میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سرکار اس دور کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں. اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل ہوتے. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے عذرائے تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے نا تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں, حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے سٹرکٹ ہیں. اور یہ تفنن کے طور پہ ہے, میں تو اس کو بے ادبی شمار کرتا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی, سب فالوور ہیں. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا یہ بابا پرستی کی وجہ سے تو سارا جنازہ نکلا ہے. اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے نا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیف لکھا ہے جامعہ ترمذی کے اندر کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی ہے روایت, اور اس سے اپنی حنفیت ثابت کی, لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے.